آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ باڈی کے آنے سے پہلے ہی ہمارے روڈ سے سٹارٹ ہو کر ہمارے گھر تک اتنا کراؤڈ تھا کہ یہاں باڈی کو لانے کے لیے انہیں دقت پیش آ رہی تھی. باڈی کو گھر میں لایا گیا ہے تو اس طرح کا جرمٹ تھا کہ بندے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی کہ شہید کا جو فیس ہے وہ دیکھنا ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ واقعی جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے پہلی بار دیکھا تھا میں نے بھی کہ 3 ماہ 10 دن بعد جب ہمیں باڈی ملی بھی ہے تو باڈی بالکل ٹھیک تھی. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا. یا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گل رہی ہے یا سڑ رہی ہے، جس طرح برف سے باہر نکال کے وہ لے کر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا تھا جہاں پہ ہلکی ہی سی وہ شاید وہ سلائڈ گرنے سے کوئی پتھر وغیرہ لگنے سے تھوڑی سی چوٹ تھی، اس سے ایسے ابھی بھی خون جو تھا وہ نہ نکل رہا تھا. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل فریش بندہ جو بھی ہے نا وہ سویا ہوا ہے. تو باڈی کو جب لایا گیا ہے پھر کراؤڈ حد سے زیادہ تھا. جنازہ گاہ ہمارا کافی بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بتایا انہوں نے کہ یعنی کہ جنازہ گاہ کے باہر جو ہے نا لوگوں نے صفیں بنا کر تو نماز جنازہ ادا کی تھی. اتنا زیادہ کراؤڈ تھا. اور یعنی کہ ایک شہید ہونے کے حوالے سے جب لے کر گئے ہیں ادھر باڈی کو، یعنی انہوں نے میت کو اٹھایا ہے تو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے نعرے، پاکستان زندہ باد کے نعرے اور پھول انہوں نے یعنی پھینکتے گئے ہیں جہاں سے لے کر قبرستان تک جہاں تک یہ گئے ہیں. یعنی کہ استقبال بھی بہت اچھا کیا ہے. اور دوسرا جس طرح ایک کہتے ہیں کہ ایک ہیرو کو یا ایک وطن پہ شہید ہونے والے کو دفن کرنا چاہیے، اسی طریقے سے انہوں نے دفن کیا ہے، یعنی کہ بہت بڑے اعزاز کے ساتھ. جی ناظرین، ان کی اہلیہ کی آپ نے سنی کہ کس طرح ہمارے ہیرو کو اہل علاقہ نے ویلکم کیا اور کس طرح جوش و خروش کے ساتھ اس کی آخری جو مومنٹ تھی ان کا تدفین کی گئی. تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک فوج اور پاک عوام کا تعلق ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہے. نہ کبھی دشمن اس کو علیحدہ کر پائے، نہ اس پیار میں محبت میں کبھی کمی لا پائے اور نہ انشاءاللہ لا پائیں گے. ناظرین، آج کل جو 5th جنریشن وار ہے اس میں دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاک فوج اور عوام کو آمنے سامنے لایا جائے، اس کو پاک فوج کو کمزور کیا جائے. تو ناظرین، جس طرح 1965 اور 71 میں عوام کے جذبات تھے، اپنے فوج کے ساتھ یکجہتی کا جو معاملہ تھا، آج بھی الحمدللہ وہی محبت ہے. جب بھی کوئی پاک فوج کا جوان شہید ہو کر اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں کے عوام کے بالکل وہی جذبات ہوتے ہیں جو 1965 اور 71 والے ہیں. وہ اپنے ہیرو کو اس طرح عقیدت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور اس کی تدفین کرتے ہیں جس طرح ان کا وہ اپنا ہو. گل پاشی کرتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، پاکستان اور پاک فوج کے حوالے سے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ناظرین، وہ لمحات یقیناً دیکھنے والے ہیں. اچھا بہن جی، یہ بتائیے کہ جب اب کہ وہ آپ شہید کی اہلیہ بن گئی ہیں تو پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ میں ایک شہید کی اہلیہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، یہ کم اعزاز نہیں ہے جس طرح کہ ہے کہ شہید کی فضیلتیں کچھ دنیا میں اس کے انعامات ہیں لیکن آخرت میں تو لا تعداد انعامات ہیں. کچھ دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی جنت میں اس کو اعلیٰ مقام دے دیا جاتا ہے، اس کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر درد ہوتی ہے. یہ کچھ دنیا میں ہیں فضیلتیں. آخرت میں فضیلتیں تو گنی نہیں جا سکتی، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ 70 رشتہ داروں کی شفاعت کا اللہ اس کو حق دے گا. تو انبیاء کے بعد اللہ نے شہید کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے گا. تو شہید کی اہلیہ ہونے پر آپ پراؤڈ فیل کرتی ہیں؟ جی بالکل، اسی جس طرح آپ نے بات کی ہے میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ واقعی فضیلت تو بہت زیادہ ہے جو ہم یعنی کہ جو ہم نے سنی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے باقی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اور الحمدللہ بہت زیادہ پراؤڈ کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی وائف ہوں. میں بڑے فخر سے بتاتی ہوں، کوئی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں الحمدللہ وہ نا شہید ہو چکے ہیں. ساتھ میں یہ بھی ادا کرتی ہوں، شکر ہے کہ یہ نہیں میں کہتی کہ ٹھیک ہے جی یا واویلا کرتی ہوں، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہی میں نے کہا ہے کہ جو شہادت ہے یہ تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہے. تو اسی لیے اس چیز پہ پراؤڈ ہے کہ ایک شہید کی وائف ہوں اور آج بھی ان کے لیے یعنی کہ
ایک حوصلہ بہت زیادہ ہے. دوسری ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اور بیٹیوں کو یہی کہوں گی کہ حوصلہ رکھا کریں. یعنی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، بھائیوں کو اگر آرمی میں بھیجتے ہیں، اگر وہ آرمی میں جس طرح ان کے حوصلے بلند ہے، اسی طرح ہمارے پیچھے فیملیوں کے بھی حوصلے جو ہے وہ بلند ہونے چاہیے. جتنی فیملیز کے حوصلے بلند ہوں گے تب ان کے حوصلے جا کر بلند ہوں گے. اگر ہم پیچھے سے کہیں گے کہ ہم مر رہے ہیں ان کے لیے یا ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہاں سے آ کر ان کے حوصلے بھی جو ہیں وہ پست ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے اس بات پر ہے کہ ہم سب کو پراؤڈ کرنا چاہیے، جتنے بھی آرمیز فیملیز ہیں، جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں، جتنی بھی شہداء فیملیز ہیں، سب کو اس بات پر ہونا چاہیے، فخر بھی ہونا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھی رتبہ دیا ہوا ہے اور آگے بھی اس کے جو رتبے ہیں وہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر پہ، اس پہ ضرور عطا کریں گے. جی ناظرین، شہید کی اہلیہ ماشاءاللہ بڑے جذبے میں ہے. تو یہ ہمارے کرونا اولا جیسی خواتین آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، جو اس وقت بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو غزوات میں اور جنگ میں بھیجا کرتی تھی اور خوش ہوتی تھی اور اس پر فخر کرتی تھی کہ ہم شہید کے وارث ہیں، ہمارا بیٹا مجاہد ہے، فوجی ہے. تو الحمدللہ آج بھی وہی جذبات ہیں ہماری مسلم خواتین میں. اس حوالے سے مسلم جو ہیں قومیں وہ اس چیز سے کبھی بنجر نہیں ہوئی. تو الحمدللہ آج بھی آپ نے دیکھا، شہید کی اہلیہ کی بات سنی کہ وہ فخر کرتی ہیں کہ میں شہید کی اہلیہ ہوں اور اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز بخشا. تو یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارا اسلاف ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ شہید کے بیٹے بھی جب وہ شہید ہوئے تنویر حسین، اس وقت وہ 8 ماہ کے تھے، لیکن ابھی ماشاءاللہ وہ 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. تو آپ کی ان سے بھی کچھ بات کراتے ہیں. تو ہم آپ کو شہید کے بیٹے سے بھی ملاتے ہیں، وہ اپنے بابا کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کرتے ہیں. اپنا نام بتائیں. محمد عمیر. عمیر بیٹا، کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو آپ؟ 5. تو آپ کو تو اپنے بابا کی تصویریں صرف دیکھی ہیں، بابا آپ نے ویسے نہیں دیکھے. بہت چھوٹے تھے جب آپ کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے. تو بابا کو مس کرتے ہو آپ؟ تھوڑا بہت. بہت مس کرتے ہیں. بہت زیادہ. بہت زیادہ. تو شہید کے بیٹا ہونے پر آپ کو فخر ہے کہ آپ شہید کے بیٹے ہو؟ بہت فخر ہے. اسکول میں آپ کے دوست، آپ کو ان کو پتہ ہے کہ آپ شہید کے بیٹے ہو، تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، کس طرح آپ کے ساتھ وہ فرینڈ شپ کرتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سے. اچھی طریقہ. استاد بھی عزت کرتے ہیں آپ کی؟ جی. تو پاپا کو مس کرتے ہیں کبھی؟ کوئی عید ہوتی ہے یا جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے والد ان کے ساتھ ہیں تو آپ کے نہیں ہیں، تو مس کرتے ہو بابا کو؟ بہت زیادہ. تو آگے پڑھائی کے بعد آپ کا کیا ہے ارادہ؟ کیا اپنے بابا کی طرح آرمی میں جائیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ میں تو یہی ارادہ ہے کہ میں آرمی میں جاؤں گا. جی ماشاءاللہ، جو اپنے بابا کا مشن ہے وہیں سے شروع کرو گے، آگے آرمی میں ہی جاؤ گے. جی ناظرین، آپ نے ننھے فوجی کی بات سنی. تنویر شہید کا چھوٹا سا بیٹا ہے، ماشاءاللہ کتنا پیارا بیٹا ہے. تو وہ اپنے بابا کا مشن جاری رکھنا چاہتا ہے. تو ناظرین، یہ آج کی ہمارے مہمان تھے. آج کی منزل کے ہمارے جو تھے جن کو ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے، وہ حوالدار تنویر حسین جو 11 سیاری سیکٹر میں شہید ہوئے. تو ناظرین، ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، اور جو آج کل بھی ہمارے ہیرو اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. خاص کر کے جو دنیا کا ہارڈ ترین محاذ ہے سیاچین، وہاں رہنے والوں کو اللہ استقامت دے، جو ہمارے آرام کے لیے اپنا وہ خون جما دینے والی سردی میں ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.